وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی کے اندر بھٹکتے پھرتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک جو بات وہ کہتے ہیں وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ لفظ صرف ایک ہی بار آیا ہے، شعراء۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر شاعروں کی مذمت کی ہے۔ شاعر اے شعر کہنے والا، صرف اللہ تعالیٰ نے مذمت نہیں کی بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی بڑی کثرت کے ساتھ ان کی مذمت کی گئی ہے، شاعروں کی۔ اب مذمت کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید اتنا فصیح و بلیغ تھا کہ اس کلام جیسا کسی شخص، کسی فرد بشر کے لیے کلام لکھنا ممکن نہ تھا۔ فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے کفار مکہ نے کہا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور یہ جو محمد ہیں ان کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کفار نے شاعر کہا کہ محمد جو ہیں یہ شاعر ہیں، اور یہ جو کلام ہمیں سناتے ہیں یہ رب کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ شعر جب ہم کہتے ہیں، شعر کا معنی علم ہوتا ہے، ایسا کلام جس کو قصداً اس کا آخر جو ہے وہ ایک وزن اور ایک قافیے کے اوپر لایا جائے، اس کو شعر کہا جاتا ہے، اس کی جمع اشعار ہو جاتا ہے۔ یعنی ارادتاً بنا کے جوڑ کے ایک وزن اور ایک قافیے کے اوپر جس کلام کو مرتب کیا جائے اس کو شعر کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے زمانے میں اشعار، غزلیں، قصیدے، نظمیں اور نعتیں چلتی ہیں، اس کو شعر کہتے ہیں۔ عرب کے اندر شعر کے بارے میں تاثر یہ پایا جاتا تھا، عرب کہتے تھے کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا بڑا شاعر ہے۔ یعنی شاعر کو وہ جھوٹا کہتے تھے، جھوٹا سمجھتے تھے، اور اس کو معیوب نہیں کہتے تھے، کیونکہ شاعر کا کام ہے مبالغہ آرائی کرنا، ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ اب آپ اردو ادب کو اٹھائیں، غزلیات کے اندر عورت کی تعریف کرتے ہوئے جس حد تک ہمارے اردو کے شاعر چلے گئے ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہ اردو والے گئے ہیں، ہر زبان کا شاعر اسی حد تک گیا ہے، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے کلام کہا ہے، اشعار کہے ہیں۔ اب ایک عورت کو اٹھا کے کائنات کی سب سے عجیب و غریب مخلوق بنا دیا انہوں نے، ایسا ایسا کلام عورت کی تعریف کے اندر کہا گیا کہ انسان وردہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ پر مرداں دی خوبی ہے کہ مرداں نے اتنا کلام آکھیا عورتاں واسطے، اتنا کلام آکھیا کہ اتنا کلام اور کسے واسطے نہیں آکھیا گیا۔ پر عورت دی صفت ہے کہ عورت راضی پھر بھی مرد نال کوئی نہیں ہوئی۔ عورت کی صفت ہے نا جی، اس نے ناشکری کرنی ہو کبھی خوش نہیں ہوتی، تو وہ نہیں خوش ہوئی، حالانکہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی مردوں نے۔ تو ایسے کلام کو شعر کہتے ہیں۔ تو شاعر کا کام ہے کلام کو بڑھا چڑھا کے مبالغہ آرائی کرنا، تو مبالغہ آرائی جھوٹ ہوتی ہے، اس لیے عرب جس کو جھوٹا کہتے تھے اس کو بڑا شاعر کہتے تھے، جی بہت بڑا شاعر ہے جی۔ جس طرح کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ اب پہنچی ہوئی چیز سے اس کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ بڑا تیز ترار اور شریر قسم کا اور چلاک قسم کا آدمی ہے، کہتے ہیں جی بڑی پہنچی ہوئی شے ہے۔ سرائکی پٹی میں اگر آپ چلے جائیں تو سرائکی زبان میں جس کو پاگل اور نکما اور جاہل کہنا ہو تو سرائکی کہتے ہیں جی تسی بھی بادشاہ بندے ہو۔ یعنی یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی تسی بادشاہ بندے ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تو عقل شکل کوئی نہیں، عقلوں پیدل ہی ہو۔ الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو عرب بھی اسی طرح جس کو جاہل اور جھوٹا کہنا ہوتا تھا وہ اس کو شاعر کہتے تھے، جی بہت بڑا شاعر ہے۔ تو انہوں نے اسی تناظر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ شاعر کہا، اور آپ جو کلام قرآن سناتے تھے، اللہ کا کلام سناتے تھے، اس کلام کو بھی انہوں نے شاعر کا کلام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کی ہے کہ میرے کلام کو اور میرے نبی کو تم شاعر کہہ رہے ہو، یہ نہ میرا نبی شاعر ہے اور نہ یہ جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ کلام بھی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ
کہ شاعر خود بھٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرنے والے بھی بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ صاحب ہدایت شخص کا کام نہیں ہے کہ کسی شاعر کے پیچھے چل پڑے، ایک گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر انہم فی کل واد یہیمون، آپ شاعروں کو دیکھیں گے کہ وہ کسی ایک جگہ پہ رکتے نہیں ہیں، وہ وادی وادی بھٹکتے رہتے ہیں۔ شاعر کا کام ہے جس سے اس کا مطلب ہوا، جس نے اس کو پیسے دے دیے، نذرانہ زیادہ دے دیا، اس نے اس کی مدح و ثناء کے اندر، اس کی فضائل کے اندر اس نے قصیدہ لکھ دیا۔ نعت کا مذہبی ماحول ہوگا تو وہ نعت لکھ کے چلا جائے گا، محرم کا ماحول ہوگا تو وہ مرثیہ لکھ کے آ جائے گا، کوئی شادی وغیرہ کا فنکشن ہوگا تو اس کے اوپر وہ سیرہ لکھ کے آ جائے گا، وہ کوئی دنیا داروں والی شادی کا فنکشن، اس قسم کا فنکشن ہوگا عشق و محبت والا تو وہ عشق و محبت والے مجازی اشعار لکھ کے آ جائے گا، کوئی مذہبی جلسہ ہوگا تو نعت لکھ کے آ جائے گا۔ یعنی اس کی کوئی ایک جگہ نہیں ہے، وہ کبھی یہاں بھٹکتا ہے، کبھی وہاں بھٹکتا ہے، کبھی کسی کی تعریف کر رہا ہے، کبھی کسی کی مذمت کر رہا ہے، کبھی فخر و غرور اور تکبر بیان کر رہا ہے، کبھی وہ عاجزی اختیار کر رہا ہے، کبھی وہ آزاد منش بن گیا ہے، کبھی وہ غلامی کے اشعار بیان کر رہا ہے۔ یعنی وہ مختلف وادیوں کے اندر بھٹکتا رہتا ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بے تالو کا لوٹا ہے، جس لوٹے کے نیچے سے آپ اس کا وہ تالو ہٹا دیں تو وہ آپ رکھیں گے، ہوا جدھر کی آئے گی وہ اس کو اڑا کے ادھر لے جائے گی، کیونکہ اس کے نیچے سے پاؤں آپ نے ہٹا لی ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ اسی طرح بے تالو کا لوٹا ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول ہوگا، جس طرح کی محفل ہوگی، وہ اسی طرح کا کلام گھڑ کے آپ کو سنا دے گا۔ اس کو کہتے ہیں شاعر، وہ مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاعر کی مذمت کی ہے اور شاعروں کے پیچھے چلنے والوں کی بھی مذمت کی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں یہ شعر و شاعری بڑی رواج پاتی ہے، بہت رواج پا گئی ہے۔ آپ کشمیر کے اندر جائیں نا، جس طرح ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں، کشمیر کے اندر شعر خوانی کی محفل ہوتی ہے، پتہ نہیں یہاں بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ وہاں ایک مرد شاعر کو بلاتے ہیں، ایک عورت شاعرہ کو بلاتے ہیں اور وہ مقابلے میں اشعار سناتے ہیں، اور ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے اور واہ واہ کرتے ہیں اور پیسے پھینکتے ہیں، ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا مزاج دیکھیں، یہ مزاج اور یہ طور طریقہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس لیے اشعار کی مذمت کے اوپر آپ نے فرامین جاری کیے اور لوگوں کو اس سے ہٹایا اور کلام الہی کی طرف موڑا ہے۔ اور بھئی اشعار ساری رات سنتے رہو تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہے، چاہے وہ اچھے اشعار ہوں چاہے برے اشعار ہوں، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو تم ان کو چھوڑ کے اللہ کے کلام کی طرف ہو، جو کوئی مقصد تو ہے نا، کوئی چیز حاصل تو ہو رہی ہے تمہیں۔ مختلف روایات ہیں کہ جی سب سے پہلے شعر کس نے کہا، بعض نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اب اللہ جانے اس کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا شعر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کہا تھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو اس کی یاد کے اندر آپ نے چند اشعار کہے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے، قاسم بن سلام البغدادی وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شعر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یورب بن قحطان اس نے اشعار کہے تھے۔ اور فارسی کے بارے میں ہے کہ فارسی زبان کے اندر سب سے پہلا شعر جو ہے بہرام گور نے کہا تھا، یعنی باقاعدہ طور پہ جس نے اشعار کہے ہیں وہ 4 صدی ہجری کے اوائل میں خراسان، بخارا اور ہرات کا سلطان تھا۔ اس کا نام تھا احمد بن نوح السامانی۔ اس کا ایک درباری تھا رود کی، اس نے اشعار کا، یہ قصائد کا، نظم غزل کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ اس شخص نے کیا، یعنی اس نے کہنا شروع کیا تھا، اس سے پھر آگے رواج چل پڑا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ شاعروں کی مذمت کے اندر ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ شعروں سے بھرا ہوا ہو۔ یعنی پیپ سے شعر پیٹ کا بھر جانا یہ اتنا گندا عمل نہیں ہے، کراہت والا عمل نہیں ہے، شعروں سے سینہ بھرا ہوا ہونا یہ اس سے زیادہ کراہت والا کام ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ام عائشہ صدیقہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعار سنتے تھے؟ تو ام عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک
پسندیدہ نہیں تھے. جو چیز پسندیدہ نہ ہو تو انسان اس کو قبول بھی نہیں کرتا. تیسری حدیث مبارکہ حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد شعر پڑھا اس کی اس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کی سند کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع نہیں ہے مگر ضعیف ہے. حضور نے یعنی اتنی مذمت ہے اشعار کی. ہمارے ہاں جب شعر بیان کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے حضرت حسان بن ثابت کو پکڑتے ہیں جی انہوں نے اشعار کہے ہیں، جو انہوں نے نعتیں کہی ہیں. نعت بھی ایک شعر ہی ہے. نعت کہتے ہیں کسی کی عمدہ اوصاف کو بیان کرنے کا نام نعت ہے. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرف کے اندر حضور کی تعریف و ثنا اگر بیان کی جائے تو اس کو نعت کہا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں صحابہ کرام نے لکھی ہیں. تابعین، اتباع تابعین اور امت کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے آج تک. حضور سے جس نے محبت کی ہے بنا رنگ و نسل اور زبان کے لوگوں نے حضور کی اچھے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے ہیں اشعار کے اندر، اس کو نعت کہتے ہیں. ہندوؤں نے، سکھوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے بھی حضور کی نعتیں لکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت جس سے ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت انہوں نے نعت کہی ہے. جس طرح کہ ہم دف کی دلیل، ڈھول باجے کی دلیل ہم وہ نجار کے بچیوں کی پکڑتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے تو بچیوں نے دف کے ساتھ نعت پڑھی تھی. بس ایک گال پکڑ کے تے ساڑی زنانیاں نے دف چکیا ہوں باقی کوئی شے نہیں رہی، انہوں کو صرف دف رہ گیا. حالانکہ وہ بات بھی جھوٹی ہے، اس کے اوپر پھر میں آتا ہوں آگے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نعتیں کہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں دعا کرتے تھے. پہلے حدیث مبارکہ سن لیں پھر اصل حقیقت کی طرف آتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، برا بن عازب بیان کرتے ہیں جنگ قریظہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ اب کھڑے ہو کے مشرکین کی ہجو کرو. جب تک تم مشرکین کی مذمت کرتے رہو گے اللہ کے فرشتے جبرائیل امین تمہارے ساتھ ہیں. یہ جنگ قریظہ کا دن ہے. اس کے بعد حضرت حسان بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کے خلاف اپنی مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو. زبان سے کیا ہے؟ اس سے بعض لوگوں نے یہ مراد لیے کہ اس سے مراد اچھا کلام بھی ہے حضور کی تعریف و ثنا کے اندر. اس کے بعد حضرت حسان بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکہ میں جب داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے جا رہے تھے اور وہ بلند آواز سے اشعار پڑھتے جا رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو روکا، پیچھے حضور آ رہے ہیں اور تو حضور کے سامنے شعر پڑھ رہا ہے. یعنی مراد یہ تھی حضرت عمر کا روکنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عموماً اشعار پسند نہیں ہے، اشعار پسند نہیں تھے. حضرت عمر نے روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، اے عمر آج اس کو پڑھنے دے. آج یعنی موقع ہے نا، موقع ہے شعر پڑھنے کا. آج کفار کے اوپر ہیبت طاری کرنے کا موقع ہے تو آج اس کو پڑھنے دے، آج نہ روک اس کو. اس کے بعد حدیث مبارکہ عائشہ بیان کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سامنے تھے، قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کی، معاذ اللہ استغفر اللہ مذمت میں اشعار کہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو اشعار انہوں نے کہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر وہ گراں گزرے، شاک گزرے، آپ کو پسند نہیں آئے، دل رنجیدہ ہوا، دکھی ہوا تو حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلایا کہ کفار کا جواب دے کھڑے ہو کے. انہوں نے اشعار کہے ہیں میری مذمت میں، تو کھڑا ہو کے دفاع کر میرا. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کھڑے ہو کے اشعار کہے مگر حضور کو پسند نہیں آئے. یعنی اس لیول دے نہیں نہ آکے جس لیول دی انہوں نے گل کی تھی، اس درجے دی گل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابی حضرت کعب بن مالک کو کھڑا کیا کہ تم جواب دو ان کو. حضرت کعب بن مالک کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا، حضور کو پسند وہ بھی نہیں آیا. سامنے کافر بیٹھے، کافروں کے سامنے بندہ بات کرے تو چیر پھاڑ کے نہ رکھ دے جب محبوب کی بات آ جائے تو. دو صحابی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک بھی اشعار کہہ چکے، حضور کو پسند نہیں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت حسان بن ثابت کی طرف. حسان بن ثابت آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اس شیر کی طرف پیغام بھیجا ہے کہ جو اپنی دم کے ساتھ ایسے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا.
اور وہ کہہ کے آپ نے زبان نکالی، یعنی میں اپنی زبان سے ان کفار کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا، ایسے چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا جیسے شیر چمڑے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس طرح چیر پھاڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جلدی نہ کر، ابو بکر صدیق کو آنے دے، وہ نسب کو زیادہ جاننے والے ہیں، ان کا نسب اور میرا نسب ایک ہے، نسب کو جدا جدا کر کے پھر تو اشار کہے۔ حضرت حسان بن ثابت گئے دوڑ کے، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ کے آئے، واپس آئے تو فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کا حسب نسب اور ابو بکر صدیق کا حسب نسب جدا کر دیا ہے، میں آپ کو ایسے حسب میں سے نکال کے باہر لے جاؤں گا جس طرح آٹے میں سے بال کوئی کھینچ کے باہر لے جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت نے کھڑے ہو کے کفار کی مذمت میں اشعار کہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے ان کے اشعار سن کے۔ حضور نے فرمایا کہ اے حسان، جب تک تو اشعار کہتا رہے گا جبرائیل امین تیری مدد کے لیے تیرے ساتھ ہے۔ یہ ہیں وہ اشعار جن سے آپ نعت کا استدلال کرتے ہیں، وہ نعت جو اس مقصد سے ہٹ گئی ہے۔ یعنی صحابہ نے جو اشعار کہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا میں، وہ کفار کے مد مقابل کھڑے ہو کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے ہیں، ساڑی نعت کی ہے۔ یعنی ہم جو نعت پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تو نعت کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ اصل میں نعت کہتے ہیں جن اشعار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعت۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، کلام اچھا ہے، پڑھنا چاہیے، مگر یہ نعت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو زیادہ تر 90% ہماری محافل نعت کے اندر کلام پڑھے جاتے ہیں وہ نعت نہیں ہوتے۔ نعت اگر کسی بندے نے لکھی ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، اور یہ مبالغہ آرائی سے نہیں کہہ رہا، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی ہمارے امام ہیں، اگر وہ ہمارے نہ بھی ہوتے تو میں یہی کہتا کہ جس درجے کا، جس پائے کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، آج تک کسی بندے نے نہیں کہا۔ اور تمام مسالک کے بندے اٹھا لیں، کسی مسلک کے شاعر نے اس پائے کا کلام نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگ بھی اعلیٰ حضرت کی اس خوبی کو مانتے ہیں۔ اس درجے کا کلام کسی شاعر سے ہو ہی نہیں سکا۔ نعت وہ ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا کی جائے، اگر اس میں حضور کی تعریف و ثنا نہیں بلکہ شاعر اپنے جذبات بیان کر رہا ہے، وہ نعت نہیں ہے۔ نمبر پہ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، جس لیول کی یا جس سطح کی محافل نعت ہم منعقد کر رہے ہیں، تاریخ اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اب صحابہ سے ثابت کرتے ہیں، صحابہ نے کفار کے مد مقابل سینہ بسینہ کھڑے ہو کے جس طرح تلوار سے جہاد کرتے تھے، وہ اسی طرح اپنے قصائد سے، اپنے کلام سے بھی کفار کے خلاف جہاد کرتے تھے، اور نعتیں کہتے تھے، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے، وہ اصل نعت تھی۔ اور اس کا فائدہ ہوتا تھا، کفار، حدیث مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کلام کفار کے مد مقابل ان کے سینے کو اس طرح چھلنی کرتا ہے جس طرح تیر سینے کو چھلنی کر جاتا ہے۔ اس وقت کلام کا فائدہ تھا، کلام اثر کرتا تھا۔ مگر ہم جو مسلمان بیٹھے ہیں، ایک بندے کو آپ بلاتے ہیں جس کی وجہ قطع بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے، بالکل سطحی سا علم ہے اس کے پاس، وہ کھڑے ہو کے عشقیہ اشعار کو محفل نعت کے اندر پڑھے گا تو آپ اس سے عشق حقیقی مراد لیتے ہیں۔ وہی اشعار وہ باہر جا کے ٹوپی شوپی اتار کے اور پینسل پہن کے پڑھے گا تو آپ اس سے مراد عشق مجازی لیتے ہیں، یعنی شعر ایک ہی ہے، دونوں جگہ پہ اس نے فٹ کر دیا۔ اسی طرح قوال ہے، وہ عرس کی محفل ہوگی تو وہی کلام گانوں والا وہ یہاں پڑھ کے پیر صاحب پہ فٹ کر دے گا، وہ کسی شادی کے فنکشن پہ جائے گا تو وہی کلام، وہی اشعار، اس کے اندر نام تھوڑا سا رد و بدل کر کے اس نے دولہا دلہن کے اوپر اور عورت کے اوپر اور محبوب کے اوپر فٹ کر دینا۔ اور ہماری عوام صرف پیسہ، محفل نعت ہے تو صرف پیسہ ڈال رہے ہیں، قوالی ہے تو صرف پیسہ ڈال رہے ہیں، اس کے علاوہ نہ اس محفل سے ایک رتی برابر بھی اگر آپ کہیں کہ کچھ حاصل ہوتا ہے تو حاصل نہیں ہوتا۔ بڑا محتاط جملہ، میں اس طرح کے سخت جملے نہیں کہتا، یہ جملہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مرکت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، پیر شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جملہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری آج کل کی محافل نعت ہے نا، وہ کہتے تھے کہ یہ محفل نعت نہیں ہے، یہ مذہبی مجرے ہیں۔ کروڑ روپیہ لگا کے میں نے محفل نعت کروائی ہے، اور اس کروڑ روپے کی محفل سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے، 1 کروڑ روپیہ لگا کے آپ نے عرس کروا دیا ہے، اس عرس سے کیا حاصل ہوا ہے؟
جو دین کو فائدہ ہو وہ بتا دیں، کچھ بھی فائدہ نہیں، صرف کمپنی کی مشہوری ہے کی ہے، اور جی محفل نعت کمپنی کی مشہوری ہے نا جی، وہ پیسے والے لوگ، میرے پاس جی لاکھوں روپیہ ہے، سٹیج پہ آ کے پیسہ اڑانے کا مجھے موقع نہیں ملتا، تو محفل نعت میں جتنے 10 نعت خواں میں نے بلائے ہیں وہ سارے آ کے حاجی صاحب کا نام لے لے کے تعریفیں کرتے ہیں، اور حاجی صاحب کو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے پیسے ایسے ایسے کرنے کا موقع ملتا ہے، یہی کمپنی کی مشہوری ہے۔ اور عرس جو ہے، عرس بھی کمپنی کی مشہوری ہے، حالانکہ عرس کوئی حاصل اس کا کچھ بھی حاصل نہیں۔ آج جی قبر مبارک کو آب زمزم سے دھویا جائے گا، کیوں؟ مردہ پیر صاحب اندر گندے ہو گئے نا، اس واسطے آب زمزم سے دھویا جائے گا؟ نہیں، ان کی قبروں سے تو خوشبو آتی ہے، پھر کیوں آب زمزم دی؟ نہیں، عرق گلاب سے دھویا جائے گا، پھر کیوں عرق گلاب کی ضرورت پہ گئی؟ اور جی کہتے ہیں نا جی، یہ کرامتیں بیان کرتے ہیں جی، فلاں پیر صاحب کی قبر پہ جاؤ تو وہاں سے خوشبوؤں کے حلے نکلتے ہیں، تو پھر دھونے واسطے عرق گلاب کی ضرورت کیوں پئی ہے؟ یہ ساری جگہ پہ ہو رہا ہے، مگر یہ کام درست نہیں ہے۔ ان کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، لاکھوں منوں کے حساب سے پھول کی پتیاں پھینکی جا رہی ہیں، یہ سارے کا سارے وہ کام ہیں جو اسراف کے اندر، فضول خرچی کے اندر آتے ہیں۔ اور آپ کہیں گے کہ جی یہ تو تسی گل آکھی، میں نہیں آکھی، جس نو تسی امام مندے ہو نا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کے اوپر ایک چادر پڑی ہو تو اس کے اوپر دوسری چادر ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری چادر ڈالنا تو پاکستان کے کل مزاراں پھر لو، انہوں نے ہوتے کتنی چادراں پئی ہوندیاں۔ داتا دربار میرا معمول رہا ہے ہمیشہ، جتنے آپ پھول ڈالتے ہیں وہ پھول جمع کر کے پھر باہر دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، جتنی آپ چادریں ڈال کے آتے ہیں وہ ساری چادریں دوبارہ لپیٹ کے پیکنگ کر کے پھر انہی دکانوں پہ دوبارہ سیل ہونے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے حاصل کیا ہے؟ اب یہاں دور نہ جائیں، آپ گجرات چلے جائیں، وہ ان کا حضرت شاہ دولہ دریائی ان کا مزار ہے، ان کے اوپر اس چاندی کے پتوں کے وہ چڑھاوے چڑھتے ہیں۔ آپ کے بازو کے اندر درد ہے تو وہ بازو بنا ہوا چاندی کے پتھر کا وہ پڑا ہوتا ہے، سر میں درد ہے تو سر مل جاتا ہے ادھر سے، یعنی جو عضو چاہیے وہ مل جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو پیٹ بنا ہوا مل جاتا ہے چاندی کا، وہ جا کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور وہیں سے وہ گلے سے نکال کے وہ دوبارہ دکان پہ سیل ہونے کے لیے آ جاتا ہے۔ 10 پیر صاحب نے آکھے چڑھاوے چاڑھو، حالانکہ یہ سارے کام شرکیاں ہیں، سارے کام شرکیاں ہیں۔ مگر مسئلہ یہ بنا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی اہل سنت کوئی اور بنا رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اہل سنت کا فتویٰ تو یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے مزار کے اوپر جائیں تو چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پاؤں کی طرف جاؤ، وہاں ادب کے ساتھ سلام کرو اور پیچھے کھڑے ہو کے جو فاتحہ دعا مانگنی دعا مانگ کے باہر نکل آؤ۔ چومنا تو بڑی دور دی گل نکل گئی ہے۔ اور یہی حال ہماری محفل نعت کا ہوا ہے۔ محفل نعت کو اتنا بگاڑا کہ حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اب اس محفل نعت کے اندر یہ ایک پوری گینگ بن گئی ہے، نعت خانوں کی، نقیبوں کی، اور تیسرے نمبر پہ قاریوں کی، اور اب چوتھا اس کے اندر مخلوق کا یہ محفل نعت کروانے والے بانیان کی۔ اشتہار کے اوپر لکھا تھا بانیان محفل، اس کے اوپر پھر چودھری صاحبان اور حاجی صاحبان اور ملک صاحبان کے نام ہوتے ہیں۔ یہ پورے گینگ بن گئے ہیں، آپ ان کے خلاف زبان کھولیں گے تو وہ ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک محفل پہ میں گیا تو میں نے اصلاح کے طور پہ محفل، وہ جو نعت خواں حضرات بیٹھے تھے ان کو میں نے سمجھایا، بیٹھے کہاں تھے وہ تو اٹھ کے نکل گئے تھے اپنی نعتیں پڑھ کے، اور نیچے بیٹھے تھے، محفل اوپر تھی۔ میں نے کہا کہ جی میں اتنا مصروف بندہ ہوں، اس کے باوجود 2 گھنٹے بیٹھ کے یہ بکواس کلام جو آپ نے پڑھے ہیں میں نے سنے ہیں، لیکن جب بیان کرنے کی باری آتی ہے تو نعت خواں کے پاس ایک ہی بہانہ ہے کہ جی میں آگے اور محفل دے جانا ہے۔ تو یہ بہانہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، مگر ہم پیشہ ور خطیب نہیں ہیں اور نہ پیشہ ور نعت خواں ہیں، تو آپ کو بیٹھ کے سننا چاہیے۔ جو نعت خواں اٹھ کے بھاگے اس کو آئندہ نہ بلائیں، جس کی وضع قطع شریعت کے مطابق نہیں اس کو نہ بلائیں۔ محفل ختم ہوگی، بعد میں بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو نعت خواں سارے جمع ہو گئے، میرے اوپر پریشر ڈالا، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ میں کہا تھانوں غلط فہمی ہوئی ہے، تسی غلط بندے نال متھا لایا، میں جرا کوئی تسی سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہاں۔ انہوں نے دیکھا کہ بندہ پریشر میں نہیں آتا، کہتے جی چھوڑیں، ہم مل جل کے چلتے ہیں، ہم آپ کی محفل رکھوائیں گے، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میں کہا جی تھانوں کی لگتا ہے کہ میں محفل والا مولوی ہاں؟ تو جی میں محفل رکھوانی ہوں تو مینوں سارے گر جرے تسی کر دو، مینوں سارے آندے نے، مگر میں تو محفل تو انج نسدا جس طرح نواز شریف عمران خان تو نسدا ہے، مینوں تو لوڑ ہی کوئی نہیں محفلوں دی، تو میں تو محفلوں تو کوئی بلاوے بھی تو میں نہیں جاندا،
تھانوں کنے آکھے کہ جی میں محفلاں دے ہوتے جاؤں گا. یعنی یہ ایک گینگ ہے, ایک فن ہے, اس فن کے تحت یہ سارا کرتے ہیں. بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں, محفل نعت چاہے وہ عورتوں کی ہو, چاہے وہ مردوں کی ہو, چاہے وہ عرس کی تقریب ہو یا کوئی بھی تقریب ہو, ان چیزوں کا دین کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے. جو کام ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا دکھلاوے کے لیے ہے. اب دکھلاوا الٹا کام, فضول کام کر کے اب اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا. یعنی باپ کی نافرمانی کی ہے اور آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ باپ خوش ہو جائے گا. نہیں, باپ تو اور زیادہ ناراض ہو جائے گا. آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کر کے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ اس کے بدلے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اس سے زیادہ بڑی اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ غلط کام کر کے رب سے دعا مانگ رہے ہیں, حالانکہ اچھا کام کر کے دعا مانگنا چاہیے. یہ گل ہے نا جی, جب والد خوش ہوتا ہے تو اولاد کوئی ڈیمانڈ کر دیتی ہے. ماں کو خوش کر کے بندہ کوئی چیز مانگ لیتا ہے, کسی اللہ والے کو خوش کر کے بدلے میں بندہ کوئی چیز مانگتا ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اس سے کیا مانگ رہے ہو؟ یہ جو چیز ہے, یہ روش ہے. یہ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ محفل نعت کروائیں بھی نہیں اور محفل نعت کے اندر جانا بھی میں آکھ رہے ہیں, ایہو جی گلاں میں ہی کردا ہوں, اور دنیا دے کوئی نہیں کردا. جو میری عادت ہے اندی کرنا, کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہہ دینا. محفل نعت میں جانا بھی نہیں ہے. وہ جو محفل نعت جائز ہے, اب پرانے نعت خان اٹھائیں, ان کو کوئی دنیا و مافیہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا. وہ نعت پڑھتے تھے سر جھکا کے, نہ ہاتھ ہل رہے ہیں, نہ دائیں بائیں کی ہوش خبر ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کس شعر کے اوپر ویلیں زیادہ آ رہی ہیں, کس پہ کم آ رہی ہیں. وہ سر جھکا کے نعت پڑھتے رہتے تھے. اصل نعت حضور کی یہ ہے. میں شعر آکھاں گا حاجی صاحب دی نظر ہے جی, ملک صاحب تھوڑی نظر شعر کر رہے ہیں جی, اے جس نو حضور نال پیارے سارے نے سجا ہاتھ اٹھا کے نعرے دا جواب دینا جی, تسا سارے نے ہن 2 ہاتھ چک کے دینا جی. جرا سبحان اللہ آکھے گا جنتی درخت لگ جائے گا جی. اے سارے جرے نے ساری اداکاریاں نے. نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, اگر زبردستی پڑھاؤں گا تو پھر نہیں ملے گا. زبردستی سبحان اللہ کہنے سے ثواب ملتا ہے. جی میں کن پٹی پہ گن رکھ کے آپ کو زبردستی پڑھا رہا ہوں تو پھر ثواب نہیں ملے گا. اس لیے یہ جو چیزیں, نعت وہ ہے جو حضور کے ادب کے اندر جھک کے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے. آپ ایک لمحے کے لیے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ کہتے ہیں, نعت خواں حضرات کہتے ہیں, نقیب کہتے ہیں کہ حضور اپنی محفل کے اندر خود تشریف لاتے ہیں. ایویں گل ہے نا جی. آپ تصور کریں کہ کائنات کا والی امام الانبیاء میرے سامنے ہے اور میں کھڑا ہو کے دھمال ڈال رہا ہوں, ریم جھم ریم جھم ریم جھم ریم جھم. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب تو یہ ہے کہ صحابہ کہتے تھے جب حضور بیٹھے ہوتے, صحابہ سامنے ہوتے, صحابہ اس طرح انہماک کے ساتھ اور اس طرح یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ اگر ایسے لگتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں. اتنی حرکت بھی نہیں کرتے تھے. یہ تھا ادب. اور کئی صحابہ, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا عرصہ رہا اور مجھے حضور سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے, مگر آج آخری وقت تھا ان کا. آپ نے فرمایا اگر آج مجھے کوئی کہے کہ حضور کا حلیہ مبارک بیان کر کہ حضور کیسے تھے, تو میں بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں نے کبھی حضور کو ادباً آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا ادب تو وہ حضور کا کرتے تھے. اور آپ جو کھڑے ہو کے اسٹیجوں کے اوپر حضور کے نام کے اوپر ڈانس کرتے ہیں, اس سے بڑی بے ادبی حضور کی کیا ہو سکتی؟ ہاں, نعت یہ ہے کہ آپ کو دنیا و مافیہ کا کوئی خبر نہ ہو, ادب کے ساتھ, سلوک کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ اور ادب کے دائرے کے اندر رہ کے نعت پڑھی جائے تو وہ نعت مقبول ہے. اور جس طرح ہم نعتیں پڑھتے ہیں, نہ تو یہ نعت ہے اور نہ ہی اس سے ثواب ملتا ہے, یہ الٹا گناہ ہے.